پروگرام ہے ہم اور ہماری ذہنی صحت، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد مسعود کھوکھر صاحب. ڈاکٹر صاحب HOD ہیں، انچارج ہیں شعبہ ذہنی صحت اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. تھینک یو ویری مچ وٹی صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ ہماری آف ایئر بات ہوتی رہی، ایک ایسا ایشو جس پہ میں خود بھی انٹرسٹڈ تھا کہ اس پہ گفتگو کی جائے. 2 ایسے پوائنٹ تھے جو میں نے نوٹ کیے ہوئے تھے، اور میرے خیال میں سامعین جو ہے ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہوگا. ایک تو سلیپ ڈس آرڈر کے حوالے سے ہے. ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ ان دنوں نارملی جس سے اب ملتے ہیں تو ہر بندہ نیند کے نہ آنے کی شکایت کرتا ہے. جی بالکل، جس کو کم خوابی کہتے ہیں ہم. تو کیا یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے یا کہ نارمل ہے؟ رائٹ. تمام سامعین کو اور ہمارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بٹی صاحب، آپ نے سلیپ ڈس آرڈرس کے حوالے سے دلچسپی کا اظہار کیا تھا کہ یہ کامن ایشو، یہ واقعی ہی بہت عام سا ایشو ہے، عام سا مسئلہ ہے. صحیح. اور اس لیے اس کی امپورٹنس ہے کہ جو بھی اب اصل میں انسان ہے ایج کے کسی بھی حصے میں، جی، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، پروفیشنل ہے، فار دیٹ میٹر ہاؤس وائف، کوئی بھی انسان جو نا اگر اس کی نیند پوری نہ ہو جی، تو اگلے دن نا اس کا ذہن اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا ہے. بالکل. اچھا، وہ جب ظاہر انسان کا ذہن ساتھ نہیں دے رہا ہوتا ہے تو ایک تو اپنے کام میں، اپنے معاملات میں نا توجہ ٹھیک سے نہیں بن رہی ہوتی، کنسنٹریشن ٹھیک سے نہیں بن رہی ہوتی ہے. جی. اور اس کے علاوہ نا اس کا مزاج، موڈ، وہ بھی نا بڑا عجیب سا، یعنی اس میں آپ کہنے چڑچڑا پن سا، بیزاری سی، یہ چیز ہوتی ہے. تو یعنی پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو نیند کا نہ آنا یا نیند کا ضرورت سے کم آنا، یہ انسان کو، انسان کی شخصیت کو، مزاج کو، پرفارمنس کو، ایفیشنسی کو، اور اپنے ایک جو دل کا سکون ہوتا ہے، جو کوالٹی آف لائف ہوتی ہے، اس کو بہت برے طریقے سے یہ چیز متاثر کرتی ہے. صحیح. انگلش میں یا جو میڈیکل ہمارا لٹریچر ہے یا نفسیاتی جو طب ہے، اس کے اندر جو اس کے بارے میں معلومات ہیں، اس پر چیپٹر کے چیپٹرز لکھے ہوئے ہیں. مثلا میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بعض وقت کرتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز ہیں، جس کو ICD-10 کہتے ہیں، اور یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ڈاکومنٹ ہے. اس پر ساری دنیا کے جتنے بھی ماہرین نفسیات ہوتے ہیں اس کا کنسنسس ہوتا ہے. اس میں ایک چیپٹر دیا ہوا ہے باقاعدہ اس کا سلیپ اور نیند یا کم خوابی یا بے خوابی کے حوالے سے. اور اس میں اس کی جو اقسام ہے، اس نے 8 اقسام اس کی بیان کی ہے انہوں نے. اچھا. کہ نیند کے حوالے سے یا نیند کی ڈسٹربنس کے حوالے سے نا 8 طرح کی کیفیات ہو سکتی ہیں. ایک انسان میں ایک ہو سکتی ہے، دوسرے میں دوسری ہو سکتی ہے، بچوں میں اور طرح کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہے، اور یہ کافی کامن ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا. صحیح. اٹ از کوائٹ کامن. اس لیے اس پر آئی تھنک بات کرنا یہ بڑا مناسب ہے. بالکل. اور یہ انشاءاللہ جو معلوماتی بڑی مفید رہیں گی. بالکل. اس کی وجوہات پہ بھی ڈاکٹر صاحب ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک نارمل انسان کے لیے، وہ چاہے ایج کے کسی بھی حصے میں ہو، کتنا نیند اس کے لیے 24 گھنٹوں میں ضروری ہے؟ اور کیا بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے اور پھر بوڑھوں کے لیے وہ سیم ریشو ہے یا ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے؟ نارمل کیا ہے؟ جی بٹی صاحب، اس میں ایک تو جو آپ کہہ لیں کہ بایولوجیکل یا ایک نیچرل جو ریکوائرمنٹ ہے نا، جی، اس کا ایک خاص پیٹرن ہے. اچھا. آپ بھی اگر غور کریں، جتنے صاحب اولاد جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے، یا جن کے گھر میں چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں، بچے بیبیز جب پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ نیند میں ہی گزارتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، وہ بس فیڈ کریں گے، یا ان کی جو تھوڑی بہت کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ذرا سا اس نے رونا دھونا ہے، کوئی ہلکی پھلکی جانے میں یا انجانے میں اسمائل انہوں نے دینی ہے، اس کے بعد زیادہ تر وقت کہتے ہیں وہ سوتے ہیں. اور یہ ان کا سونا جو ہے نا، یہ ان کی یعنی برین کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو اندر باڈی کے جو سسٹمز جو ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے. اس کے بعد جوں عمر بڑھتی جاتی ہے تو نیند کی جو مقدار ہوتی ہے نا، مقدار کا مطلب ہے نمبر آف آورز آف سلیپ.
صحیح ہے. یعنی بیبیز میں کہتے ہیں کہ بعض 18 گھنٹے 16-18 گھنٹے بھی بیبیز سوتے ہیں 24 گھنٹے میں. اچھا. آج کل ایک ایشو ویسے بڑی یہ انٹرسٹنگ بات پر آ رہا ہے, وہ اکثر جو نئے جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی نہ یہ خود سوتا ہے اور نہ ہمیں سونے دیتا ہے. صحیح ہے, یہ شکایت بھی ملتی ہے بالکل. یہ کافی فنامنا بھی چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ کچھ فنامنا بھی چینج ہوتا ہوا نظر ہے, اس پر آئی تھنک ہمیں غور کرنا پڑے گا, ریسرچ کرنی پڑے گی. اس کی بھی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا پیرنٹس کے جو شب و روز ہیں, پیرنٹس کے جو معاملات ہیں, وہ اس چیز پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ جو ایک پریکٹیکل سی میں بات بٹی سب باتیں ویسے تو کافی یہ اٹ سیلف بڑا ایک تفصیلی موضوع ہے, پورا موضوع ہے. پریکٹیکلی میرے خیال میں ہوتا یہ ہے کہ بیبیز جو نا, میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ یہ زیادہ تر وقت سوتے ہیں نا, شروع میں نیند کی زیادہ ہوتی ہے جو ہیلدی بچے ہیں. میں ہیلدی صحت مند بچوں کی بات کروں, اگرچہ حد سے زیادہ سونا یا یعنی ضرورت سے کم سونا اس میں مسائل ہیں, اس کا ہم ذکر کرتے ہیں. لیکن وہ بیبیز نا دن کے ٹائم پر شاید نیند پوری کر لیتے ہیں نا. صحیح. اور ان کی سونے جاگنے کا بھی وہ سائیکل ایک ہوتا ہے نا کہ کس وقت نیند آئے گی, اچھا یہ سلیپ آرز ہیں, رات کو 9 بجے سونا ہے, یہ ان کا نہیں اسٹیبلش ہوتا, بیکاز وہ جس دنیا سے آئے ہوتے ہیں نا, وہاں پر چونکہ وہ روشنی کا اور اندھیرے کا کنسیپٹ ذرا ڈفرینٹ ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو مطلب اتنے پردوں میں رکھا ہوتا ہے نا, یعنی ڈیلیوری سے پہلے, پیدائش سے پہلے. تو وہ جب آتے ہیں اس دنیا کا یعنی حصہ بنتے ہیں پریکٹیکلی, تو ان کے شروع میں سونے جاگنے کا نا وہ چونکہ ایک خاص کوئی ریگولر کوئی روٹین نہیں ہوتی ہے, تو غالباً وہ دن کو ٹائم زیادہ وہ کر لیتے ہیں, اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں. رات کو بچے کسی وقت بھی آنکھ کھل جائے گی, اچھا کھل جائے گی, اور نئے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ بچہ مثلا اس وقت اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. نارملی کہتے ہیں بچہ اسی وقت وہ روتا ہے یا یعنی اس کی نیند خراب ہوتی ہے جب اس کی نا کوئی ریکوائرمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ پوری نہیں ہو رہی. مثلا اس کو اگر بھوک لگی ہے یا اس کو کوئی جسمانی طور پر اریٹیشن ہو رہی ہے, کوئی تکلیف, وہ تو ہوتا ہے نا, بیبی بھی محسوس کرتے ہیں نا. مثلا ویٹ ہو گیا بچہ, گیلا ہو گیا ہے, یا خدا نخواستہ کوئی آپ نے والدین نے جانے میں یا انجانے میں ہائیجین کا خیال نہیں رکھا, تو اس کو کوئی کسی جگہ جسم میں کوئی پیٹ میں گیس ہو گئی ہے, کوئی اس کو پیٹ میں درد ہو گیا ہے, ایبڈومینل کولک اس کو بولتے ہیں, پیٹ میں سے ہمیں مروڑ پڑتا ہے, نہیں صرف بیبیز کو بعض درد پڑتے ہیں, خاص طور اگر فیڈ کے بعد اس کو ڈکار وغیرہ نہ دلوائیں بچے کو نا, تو وہ گیس چونکہ جب سک کرتا ہے بیبی دودھ لیتا ہے نا, تو وہ اس کے ساتھ ہوا بھی کافی لے جاتا ہے پیٹ میں. سو وہ پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبان, خاص کر جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بیبی کو ہر فیڈ کے بعد ایسے لگا کے کندھے کے ساتھ لگاتے ہیں, شولڈر کے ساتھ, اس کو ایسے تھپکیاں ہلکی ہلکی دیں تاکہ ٹمی میں اگر وہ گیس ہے نا ہوا تو وہ نکل جائے ڈکار کے ذریعے نا. سو اس طرح یعنی کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے, اس کو ہم انویسٹیگیٹ کر کے نا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ بہت کامن ہے, جب پیرنٹس آتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بچے میں وہ خاص کیا وجہ ہے. لیکن جو بچے کی یعنی نیند کی مقدار ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, اور وہ سارا دن ہو سکتا ہے سوتا رہے, اور رات کو اس کی ہو سکتا ہے آنکھ کھل جائے تھوڑی دیر کے, لیکن جب ایک دفعہ آنکھ کھل جاتی ہے نا, تو پیرنٹس میں سے ماں کی, باپ کی, یا جو بھی اس روم میں یا گھر میں ہوتے ہیں, وہ ان کی آنکھ کھل جائے نا, تو بڑوں کی نیند ذرا تھوڑی سی میں نے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ ہو جائے نا, تو اکثر وہ کہتے ہیں یہ دوبارہ آنکھ نہیں لگتی ہے, یا آنکھ لگنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. پہلے اگر سلیپ کی کہتے ہیں ہم تھوڑا سی اس کی ڈیفینیشن یا اس کا ڈائگنوسس کے حوالے سے بات کریں, یا اس کی جو بیسک سائیکالوجی یا سلیپ کی فزیولوجی ہے اس کے بارے میں. سلیپ کی جنرلی جو اس کا جتنی بھی بکس ہیں ان میں باقاعدہ اس پر ریسرچ ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ نیند کی 2 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نان ریم سلیپ, ریم جو نا یہ REM کیپٹل میں, اٹ اسٹینڈس فار ریپڈ آئی موومنٹ. نان ریم جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ, ٹھیک ہے. اور دوسری جو ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں ریم سلیپ, ریپڈ آئی موومنٹ. یہ نام کیوں پڑے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا بیبیز اگر سو رہے ہوں نا, بچے جو ہوتے ہیں نا, ان کو دیکھیں یا ایڈلٹس کو بھی, بڑوں کو بھی دیکھیں, تو وہ سوتے ہوئے نا جب گہری نیند یعنی میں جاتے ہیں, اس کے بعد ایک فیز آتی ہے جو کچھ منٹ کے لیے ہو سکتی ہے, تھوڑی زیادہ دیر کے لیے بھی ہو سکتی ہے, جس میں اس میں آئی بال جو ہے نا سائڈ ٹو سائڈ موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح ہے. یعنی آپ کی آنکھیں جو نا بالکل ایسے جیسے وہ ڈال کے نہیں آئی بال موو کرتے, اس طرح. یہ آبزرویشن ہے کہ یونیورسل ہے, یہ تقریباً سارے بچوں میں, بڑوں میں یہ چیز ویزیبل ہے. بیبیز کا اگر سو رہے ہوں تو آپ کو نظر آتا ہے بعض واقع آئی بال ایسے موو کر رہے ہوتے ہیں, پوری پلکیں, آنکھیں بند بھی, ہاں جی, نہیں آنکھیں بے شک بند بھی ان کی ہوں, پھر بھی آئی بال ایسے موو, باقاعدہ آئی بال موو کرتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا. سو یہ جو ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہے نا, کہتے ہیں یہ نیند کی ایک قسم ہے, اور دوسری نان ریپڈ آئی موومنٹ, اس میں آئی بال کی موومنٹ نہیں ہوتی, حرکت نہیں کرتے ہیں, بالکل ایسے جیسے ہم شروع میں رات کو سوتے ہیں اسٹل رہتے ہیں نا. جی. اس کی بیسس پر اس کو کہا گیا کہ یہ ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہے, اور یہ نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ. جو نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہے نا, کہتے ہیں اس کی پھر فیزز ہیں, اچھا, یا اسٹیجز. کہتے ہیں پہلے اسٹیج 1 سلیپ ہوتی ہے, پھر اسٹیج 2 ہوتی ہے, پھر اسٹیج 3, پھر اسٹیج 4. جو صحیح مزے کی نیند ہے نا, اگوڑے بیچ کے سونے والی نیند گہری, وہ اسٹیج 4 سلیپ ہوتی ہے. اچھا.
اسٹیج 1 سلیپ یعنی ہلکی نیند ہوتی ہے. صحیح ہے. ایک بڑا ایشو میرے پاس آتا ہے، بلکہ فیملی ممبرز میں یا بہن بھائیوں میں یا ہسبینڈ وائف میں بعض یہ بڑا ایک جھگڑا بھی بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ صبح کہتے ہیں مجھے نیند ہی نہیں رات کو آئی، میں تو سویا نہیں ہوں رات کو، حالانکہ سو رہے ہیں. ہاں تو ڈاکٹر صاحب قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ سو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھائیں. اچھا اس پر جب ہم نے اس کو اسٹڈی کیا کہ ایشو کیا ہے یار، ایک بندہ بزرگ ہے، جینٹل مین آدمی ہے یا بہت اچھی خاتون ہے، وہ بیچاری رو رہی ہیں، پریشان ہے کہ میری نیند پوری نہیں ہوتی، اور گھر والے سارے گواہ کہتے ہیں جی نیند پوری ہوتی ہے ان کی. تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 سلیپ ہوتی ہے نا، یہ کچی نیند ہوتی ہے، ہلکی نیند، وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی، ریکوائرمنٹ نہیں پوری ہوتی، بیکاز ریکوائرمنٹ پوری ہونے کے لیے سونے کے باوجود بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے نہیں سویا ہوں. صحیح ہو گیا جی. تو یہ یعنی صحیح جو نیند ہے نا، اس کا پورا سائیکل کیا ہے. پہلے نان ریم سلیپ کی فیز آتی ہے جس میں اسٹیج 1، اسٹیج 2، اسٹیج 3، اسٹیج 4. یہ عام طور پر سونے کے بعد نا آپ سمجھ لیں کہ یہ کوئی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کم و بیش نا یہ پہلے آتی ہے. اس کے بعد چند منٹ کے لیے نا پھر ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہوتی ہے، وہ چند منٹ کے لیے رہتی ہے، پھر دوبارہ سے یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے. تو ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ اور نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کی پوری سٹیجز اگر اس سے گزرے تو پھر اس کی نیند اس کا بالکل پرفیکٹ ہے. اس کا ذہن بھی، دماغ بھی، اعصاب بھی، جسم بھی، ہر چیز نا ریچارج ہو جاتی ہے. ٹھیک. یعنی یہ نیند ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے دن اور رات کا نظام بنایا، اور قرآن مجید میں اس کے باقاعدہ حوالہ جات ملتے ہیں. لیل کا کانسیپٹ قرآن مجید کی کئی آیات میں یہ لفظ یہ استعمال ہوا ہے کہ رات کو میں نے سکون کے لیے بنایا، آرام کے لیے بنایا. سو اس کا مطلب یہ نیند جو ہے نا اصل میں اس میں آپ کا ذہنی سکون، جسمانی سکون، اس کے علاوہ پوری جسم کی، دماغ کی جو کیمسٹری ہوتی ہے نا وہ دوبارہ سے نارملائز ہو کے دوبارہ سے ریچارج ہو کے پرفیکٹ ہو جاتی ہے. اچھا اسٹوڈنٹس کے لیے یا جو خاص کر جو کسی پروفیشنل کیریئر میں جو محنت کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ، جنہوں نے پیپرز یا ایگزام دینے، وائوا دینے، ان کے لیے ایک ٹپ بتانا یہاں پہ بہت ضروری ہے. جی. اسٹوڈنٹ اکثر یہ سمجھتے کہ اچھا یار ہمیں کئی دفعہ اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ سر کوئی ایسی دوائی نہیں ہے کہ وہ میں کھاؤں لے لوں، یا چائے یا کافی بہت تیز قسم کی بنا کے سر صبح پیپر ہے تو میں چاہتا ہوں میں رات کو صحیح پڑھائی کر لوں. ہم ان کو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو نیند ہے نا یہ آپ کی میموریز کو پروسیس کرنے میں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ٹھیک. جب تک آپ سوئیں گے نہیں تو جو کچھ آپ نے پڑھا ہے سیکھا نا اس کی پروسیسنگ اس کی صحیح نہیں ہوتی. سو وہ ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایسا کوئی ان یوزول قسم کی چیز مت کریں، اس کا آگے بھی ذکر آئے گا. ان یوزول قسم کی چیز نہ کریں. نارمل جو آپ کا سلیپ کا جو پیٹرن ہے نا اس کو مت ڈسٹرب کریں. اگر آپ صبح پیپر بھی ہے نا، وائوا بھی ہے، اور اگر آپ نے نیند مناسب کی ہے نا، اچھی نیند کی ہے، تو آپ کی ڈیفینیٹلی پرفارمنس بہتر ہوئے گی. اگر آپ نے بہت اچھا آپ کو آتا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، لیکن ویسے ہی فکر کی وجہ سے یا امتحان کی ٹینشن کی وجہ سے یا اس لالچ میں آ کے کہ چلو آخری رات میں یہ بھی لگا لوں، اگر آپ نیند کم کریں گے نا تو صبح آپ کی پرفارمنس، آپ کی خاص کر جو یادداشت ہے نا اور وہ جو آپ کو یاد ہے، وہ جب سوالات اگر پوچھے جائیں گے ان کے جواب دیں گے اس میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، کیونکہ میموری کی جو پروسیسنگ ہے نا اس کا اور نیند کا بڑا گہرا تعلق ہے. اگر نیند اچھی ہے، مناسب آپ نے نیند کی ہے، تو میموری کی پروسیسنگ ٹھیک ہوتی ہے. سو یہ ایک پریکٹیکل پوائنٹ میرے میں یہاں پہ اس کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا. صحیح. اب یہ جو نیند کی سٹیجز اور فیزز ہیں نا ان کے اندر نا بہت ساری ایسی چیزیں ریزنس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جو ان کو نا ڈسٹرب کر سکتی ہیں. ٹھیک. مثال کے طور پر جو کلاسیفیکیشن دی ہوئی ہے کتابوں میں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نان آرگینک انسومنیا، جو بے خوابی ہے نا یا نیند کا نہ آنا، اس کو انگلش میں ٹرم یوز ہوتی ہے انسومنیا. ٹھیک ہے. INSOMNIA انسومنیا، ٹھیک ہے. یعنی نیند کی کمی یا نیند نہ آنا. اب کیا ہو سکتا ہے، یا تو نیند آنکھ لگ ہی نہیں رہی رات کو، مثلا ایک انسان ہے وہ 9 بجے بیڈ پہ چلا گیا، 9 بج گئے، 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 2 بج گئے، نیند نہیں آ رہی. سو ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے. دوسری ہوتی ہے کہ آنکھ لگی کھل گئی، آنکھ لگی کھل گئی، یعنی آف آن رات کو چلتا رہتا ہے نا. تو ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک نان سٹاپ اچھی نیند چند گھنٹے کی جو ہوتی ہے نا وہ نہیں ملتی ہے. ٹھیک. تیسری ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان سو تو جاتا ہے لیکن مثال کے طور پر رات کو 9 بجے سویا تو 12 بجے 1 بجے اس کی آنکھ کھل گئی. اب دیکھیں رات کو اگر سردیوں کی راتیں ہیں، لمبی راتیں ہیں، اور رات کو 1 بجے 2 بجے آنکھ کھل گئی، ٹھیک ہے نا، تو مطلب پھر تو آگے 2 بج گئے، 3 بج گئے، 4 بج گئے، 5 گئے، فجر کی اذانیں ہو گئی ہیں، مطلب صبح لوگ اٹھنا شروع ہو گئے اور وہ بندہ یعنی رات کو جو آخری پہر اس میں اس کو نیند نہیں آ رہی. صحیح ہے. یہ 3 طرح کی کیفیات ہو سکتی ہیں. اور پھر جب یہ نیند نہیں آتی نا،
اس میں وہ انسان بڑا خود بھی بڑا ڈسٹرب محسوس کرتا ہے. صحیح ہے. یعنی ہر وقت اس کے ذہن میں یہ آتا ہے یار مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی ہے, مطلب پتہ نہیں آج بھی نیند آئے گی یا نہیں آئے گی. یہ جو مائنڈ میں ایک سوچ آ جاتی ہے نا, ایک خوف, فیئر بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے یہ مزید اس کو بے خوابی کو اور زیادہ یہ کرتی ہے, یہ چیز سپوائل کرتی ہے. سو ایک تو پرائمری انسومنیا کا مطلب بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے نیند کی ڈسٹربنس, ایک یہ صورت ہے. لیکن زیادہ تر ہم سیکنڈری انسومنیاز کہتے ہیں. سیکنڈری انسومنیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے یا بے خوابی, نیند کا نہ آنا یا سلیپ کی ڈسٹربنس, اس کی وجوہات ہوتی ہیں اکثر. اب وہ وجوہات میں پھر بہت اس کے پورا مطلب ہے لکھی ہیں, وہ گروپس لکھے ہیں کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ کہ اگر جسمانی طور پر بندے کو کوئی بیماری ہے تو ایسی کوئی بیماری جو جسمانی طور پر کافی تکلیف کا باعث ہے, اس میں کہتے ہیں نیند آپ کی نا لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر دل کی کوئی ایسی بیماری ہے, پھیپھڑوں کی ایسی بیماری ہے, ٹھیک ہے, جس میں پوری آکسیجن نہیں ہے, آپ کا بلڈ پریشر جو صحیح کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, رات کو جب سوتے ہیں تو ایک دم سے نا بلڈ میں آکسیجن کے لیول ایک دم سے کم ہو جاتے ہیں, ڈراپ کر جاتے ہیں. یہ چند ایک صورتیں ہیں. یا کوئی ایسی تکلیف دہ کوئی ہے, کوئی چوٹ لگی ہے, حادثہ ہوا ہے, جوڑوں میں کوئی درد ہے, کوئی سر درد کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. یعنی جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی جسمانی درد یا کوئی اذیت یا تکلیف اگر ہے انسان کو, ایک یہ وجہ بنتی ہے. بہت سارے مریض ہیں ہمارے سے شوگر کے مریض ہوتے ہیں, ڈائبٹیز میلائٹس والے, وہ انفارچونیٹلی شروع میں اور بھی کچھ بیماریاں, لیکن اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ان کا شروع میں جب علاج نہیں شروع ہوتا ہے یا دوران علاج بھی کبھی کبھی شوگر جب نہیں کنٹرول ہوتی تو ان کو بار بار نا واش روم جانا پڑتا ہے نا. صحیح ہے. وہ جو واش روم جانے کی جو حاجت ہے نا, اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو مثانے کی گردے کی مطلب تکلیف ہوتی ہے, ان کو بھی بار بار حاجت ہوتی ہے, بار بار واش روم جانا پڑتا ہے, ان کی نیند اس وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے. تو کوئی بھی جسمانی عارضہ, تو جب ہی کوئی بندہ آ کے ہمیں کہتا ہے کہ مجھے نیند میری ڈاکٹر صاحب ڈسٹرب ہے, تو ہم پہلے یہ دریافت کرتے ہیں کہ اصل اس کی وجہ کیا ہے. صحیح ہے. دوسری دوسری جو میجر وجہ, اگر لوگ یا ویسٹ میں بھی بہت ہے, دنیا کے بہت سارے حصوں میں جہاں پر نا نشاور چیزیں, کسی بھی طرح کی نشاور چیزیں نا, اس میں شراب جس کو الکوہول کہتے ہیں, ہیروئن ہے, چرس ہے فار دیٹ میٹر, اس طرح کی بہت ساری چیزیں, وہ جب تک تو بہت ہی ہیوی ڈوز میں لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں تب تک تو عارضی طور پر کئی دفعہ وہ ان کی نیند کچھ مناسب ہو جاتی ہے. لیکن جوں ہی اس کا اثر ختم ہوتا ہے اور وڈرال شروع ہوتے ہیں. وڈرال کا مطلب یہ جسم میں وہ جو دوائی نشاور استعمال وہ کر رہا ہے کوئی بھی انسان, جب اس کے لیول کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک دم سے نا نیند کی ڈسٹربنس شروع ہو جاتی ہے نا, آنکھ کھل جاتی ہے. تو پھر وہ مجبوراً بعض دوبارہ پھر ڈوز لیتے ہیں, اچھی خاصی یعنی تکڑی ڈوز لیتے ہیں. جو وقت گزرتا ہے تو ان کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے. ایک یہ وجہ ہے. پھر اس کے بعد بہت سارے جو سائیکولوجیکل ایشوز جس کا ہم بہت ذکر کرتے رہے ہیں, سائیکیٹرک ایشوز, نفسیاتی یا ذہنی جو کمزوریاں ہیں, بعض بیماریاں ہیں جس میں انگزائٹی ہے, انگزائٹی کی بہت ساری قسمیں ہیں, ڈپریشن ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہیں, موڈ ڈس آرڈرز ہیں جیسے مینیا, ہائپومینیا ہے, اس کے بعد اسکیزوفرینیا ہے. یعنی جتنی بھی آپ سمجھ لیں کہ جو ذہنی یا نفسیاتی قسم کی جو بیماریاں نا, ان سب میں تقریباً شاید ہی کوئی بیماری ایسی ہو جس میں یہ معاملہ نہ ہو, لیکن زیادہ تر بیماریوں میں نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. صحیح. مثلا جو انگزائٹی ڈس آرڈرز والے جو مریض ہوتے ہیں جن میں جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہے, جن میں باقی جو بھی انگزائٹی ڈس آرڈرز کافی ساری قسمیں ان کا ذکر پہلے ہم کر چکے ہیں, اس میں آنکھ لگتی نہیں ہے. صحیح. یہ وہ ہے جو سونے کے لیے گیا اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3-4 گھنٹے گزر گئے, نیند آنکھ ہی نہیں لگ رہی. جو ڈپریشن والی بیماریاں ہیں ان میں کلاسیکل ٹپیکل پیٹرن کیا ہوتا ہے جسے ہمیں ڈائگنوز کرنے میں ایک ہنٹ ملتا ہے, ایک اشارہ ملتا ہے. ان کی رات کو آنکھ ذرا لگ جاتی ہے لیکن پھر بہت جلدی آنکھ ان کی کھل جاتی ہے. اور رات کو 1 بجے 2 بجے آنکھ کھل جائے گی اور اس کے بعد پھر آنکھ نہیں کھلتی, اور بڑی بیزاری, بہت ڈپریشن, اداسی, افسردگی, بہت ہی مطلب عجیب و غریب لمحات ہوتے ہیں ان بیچاروں کے نا. باقی بھی اسی طرح جتنے بھی سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہیں, ذہنی جسمانی جو کمزوری, ان میں بھی نیند جو ہے نا عموماً ہٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ پھر وہ لوگ جن کو بعض بار دھیان ہی نہیں ادھر ہوتا ہے, لیکن بہت سارے ایسے کیس ہمارے پاس آئے ہیں, کہتے ہیں نیند نہیں آ رہی. ہم پوچھتے ہیں کوئی وجہ, جی بظاہر کوئی وجہ نہیں ہے. پھر بھی وہ جب ہم پھر ڈیٹیل سے پوچھتے ہیں تو کچھ لوگ چائے یا کافی یا کیفینیٹڈ ڈرنکس, یا تھوڑی سی سٹریس یا ٹینشن یا لائف سٹائل جس کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر شام میں کوئی ایسا ٹاپک گھر میں چھڑ گیا, مطلب دوست ہیں یا بہن بھائی ہیں یا ہسبینڈ وائف ہیں, کوئی ایسا ٹینشن والا ٹاپک چھڑ گیا, اس ٹینشن کی وجہ سے اسٹریس کا لیول بڑھ جاتا ہے. اس اسٹریس کا لیول جب بڑھ جاتا ہے نا, اس کی وجہ سے پھر ہم عموماً یہ رات کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے.
پھر اس کے علاوہ جیسے چائے کافی یا کیفینیٹڈ ڈرنکس ہیں. اس کے علاوہ ٹی وی پہ کوئی پروگرام ایسا شروع ہو گیا, اس کو باقاعدہ لکھا ہوا ہے, ہر تقریباً کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کو ٹی وی واچنگ جو ہیبٹ ہے نا, یا آج کل ٹی وی کے علاوہ یہ جو گیجٹس ہیں یا سوشل میڈیا, اس پر آپ دیکھیں بچے بھی بڑے بھی کئی دفعہ رات کو, یعنی سردیوں کی رات میں لمبی راتیں ہوتی ہیں نا, رضائی کے اندر گھس کے نا تو لوگ اس میں جیسے پہلے لوگ تسبیح پڑھتے تھے سکون حاصل کرنے کے لیے, یہ ایسا بندہ کھو جاتا ہے نا, ریلی اس میں سنک ہو جاتا ہے بندہ سوشل میڈیا میں اور ان چیزوں میں. سو یہ تمام وجوہات ہیں, لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں اس وجہ سے میری نیند جو ہے وہ خراب ہوئی ہے. سو ہم اس کی ڈیٹیل سے ہم ہسٹری لیتے ہیں, اور وہ تمام وجوہات جن کا نیند کے ساتھ یا سلیپ کی ہائیجین کو جو ڈسٹرب کرنے والی ہیں چیزیں, ہم کوشش کرنے کہ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور جو بھی ہمارے پاس مشورہ لینے کے لیے جیسے لوگ آتے ہیں, اس میں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے پتہ چلے کہ یہ صرف اور صرف نیند کا مسئلہ ہے, یا اس نیند کے مسئلے کے پیچھے کوئی ذہنی, نفسیاتی, انگزائٹی, ڈپریشن, کوئی نفسیاتی مسئلہ چل رہا ہے, اسٹریس بہت زیادہ ہے لائف میں, کوئی ریلیشن شپ کا, کوئی جاب کا مسئلہ بہت زیادہ, یا اور کوئی. اب دیکھیں نا, اب گلوبل ولیج کا کانسیپٹ ہے نا بیٹی صاحب, ٹھیک, میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں جب دیکھتے ہیں نا کوئی بھی مظلوم انسان دنیا کے کسی حصے میں, سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ ہے فوراً گلوبل ولیج, اب جیسے پہلے دیہات میں ہوتا تھا نا, کوئی بھی بات ہوتی تھی ایک دم سے ہر ایک بندے کو پتہ چل جاتی تھی, اعلان ہو جاتا تھا نا. صحیح, تو ابھی تو جو کلوز کنیکشنز کی جو ہوتی تھی نا, بالکل بالکل سوشل میڈیا, اب سوشل میڈیا یہ ہے نا, امریکہ سے ایک لمحے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے وہاں پر کیا ہوا ہے. جیسے امریکنس کا بھی ریسنٹلی وہ جو آئے طوفان آئے فلوریڈا وغیرہ میں, کتنی تباہی ہوئی ہے. تو جب انسانوں کو آپ دیکھتے ہیں بیچاروں کو نا, ان کے گھر چلے گئے, ان کی زندگی, ان کی پراپرٹیز ضائع ہوئی, تو کتنا انسان کو ایک نا جو بھی ذرا حساس انسان ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھیں برما کے حوالے سے ایسی ویڈیوز اور ایسی خبریں چلتی ہیں کہ آپ کو بہت ڈسٹرب کر دیتی ہیں. جی بندہ اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب خاص طور پہ آپ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے اس ساری سچویشن میں, اور وہ سارا کچھ ہوتا ہوا آپ دیکھتے ہیں, تو بھی کتنا زیادہ آپ کے ذہن پہ ایک بوجھ ڈیولپ ہوتا ہے, اور آپ کے باقی معاملات میں بھی آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈسٹرب سے رہتا ہے بندہ وہاں. جی بیٹی صاحب تھینک یو. آپ نے میرے خیال میں دنیا کے تمام انسانوں کی ترجمانی کر دی ہے یہ بات کر کے. برما میں جس کو مائنمار وہ اب کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں نا, جی, وہاں پر تو آنیسٹلی جو سینز یا ویڈیوز یا سوشل میڈیا, میں نے بی بی سی کی بھی اس میں دیکھی ہے, بی بی سی کے باقاعدہ نمائندہ گیا جس کو اس شرط پر انہوں نے آگے جانے دیا, انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی, یعنی وہاں پہ جو بھی لوگ یہ ظلم اور تشدد اور یعنی کوئی ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. بٹ صاحب میں نے جو سین دیکھے نا اس میں بالکل میری اپنی نیند, ہاں دیکھے نہیں جاتے, یعنی زندہ جلانا, زندہ جل رہے ہیں لوگ. ہاں جی, گھر تو چلیں جلے سو جلے, لوگوں کو جلا رہے ہیں زندہ. اور میں وہ میرے کوئی دوست ہے آج کل وہ بہت, چونکہ اس پر بات ہو رہی ہے, ظاہر ہے کوئی بھی جو درد دل والا انسان ہے چپ تو نہیں رہ سکتا نا, اور یہ ہر ایک کا میں کہتا ہوں اب یو آر سٹیزن آف اے ولیج ناؤ, ایوری باڈی ہیز ٹو ریز ہز وائس. اور وہ لوگ زیادہ میرے خیال میں ان کو آواز بلند کرنی جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی سیاسی کردار یا اختیار دیا, چاہے کوئی ادارہ ہے, یونائٹڈ نیشن اس میں شامل ہے, جو لوگ اپنے آپ کو دنیا کے بہت زیادہ چودھری فن خان سمجھتے ہیں, اور وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو کوئی سیکیورٹی کا ایشو گلوبل لیول پر ہوتا ہے, یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے, ٹھیک ہے نا, دنیا کے امن کے لیے, پیس کے لیے, ان کے لیے میرے خیال میں یہ میسج ہمارا ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری سیریس, ڈبل سٹینڈرڈز مت کریں. سو وہاں پر وہ جو سین میں نے دیکھے وہ لوگ کہتے ہیں یار ہٹلر جس کو جو بہت بدنام ہے پچھلی سینچری میں, اس کا جو ہمیں جو انفارمیشن ہمارے تک آئی, اس نے کہا تھا گیس چیمبرز میں لوگوں نے اس نے جلایا تھا, لیکن وہ دیکھیں گے اس وقت کے واقعات نا ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں, دلوں میں زندہ ہیں. ٹھیک, تو یہ مائنمار یا جو برما میں کھلے آسمان کے نیچے لوگوں کو انہوں نے جلایا, اور جلائے جا رہے ہیں. سو یہ بڑا ظلم ہے, اس میں درد دل والا کوئی بھی انسان ہے, چاہے وہ درجنوں بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں, ہزاروں لاکھوں, یہ کوئی چھوٹے موٹے واقعات نہیں, چھوٹے بڑے واقعات ہیں. اور ابھی مطلب وہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ میڈیا پہ پابندی ہے, اس کے باوجود وہ سوشل میڈیا کے تھرو وہاں کی کچھ چیزیں, اچھا کچھ ایگزیجریشن بھی ہیں سوشل میڈیا پہ, بعض لوگ جیسے کوئی افریقن ویڈیوز کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے وہ, لیکن آپ جب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے سب کو, تو ریالٹی جی بٹ میں بعض لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے, اتنا مسئلہ نہیں جتنا سوشل میڈیا. نہیں بٹ صاحب جو بی بی سی کا جو نمائندہ بھی گیا نا لیٹلی, اس نے تو بی بی سی کے نمائندے نے, اور اس طرح جو دنیا کے جتنے بھی ہیں نا, ان کا جو دی گارڈین ہے, میں یعنی جو وہ میڈیا ہاؤسز دنیا کے جن کی ایک کریڈیبلٹی ہے نا, یہ ان کے ذریعے جو انفارمیشن, میں تو اس کو میں میرے بھی ذہن میں جی جو کریڈیبل ہیں,
آئی وٹنس اکاؤنٹ جنہوں نے دی ہے. وہ تو ہے. اب دیکھیں کہ اب سوشل میڈیا کے حوالے سے اب باقی جو ہمارا ٹریڈیشنل میڈیا اس کو بھی آنا پڑا. پہلے تو یہ آپ کا ٹریڈیشنل میڈیا تو اس کو بالکل اگنور کر رہا تھا. اب وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان پہ پریشر آیا تو انہوں نے بھی دینا شروع کر دیا. اب اس کا مطلب کہ آپ پوپ کا بیان آ گیا, اس کا ریسنٹلی دلائی لاما کا بیان آ گیا کہ بڑا ظلم ہے, نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی جو بدھسٹ کے جو ہیڈ ہیں ابھی تبت میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے. اچھا, بدھ مت میں بھٹی صاحب دیکھیں, بدھ مت کے بارے میں نا میرا ہمیشہ اتنا اچھا امپریشن رہا ہے. کہتے ہیں بدھ مت کا ان کا جو فیتھ ہے, ظاہر ہے ایک ویلیو سسٹم ہوتا ہے نا ہر آپ سمجھیں کہ جو فیتھ ہے اس میں, وہ تو کہتے ہیں کہ کسی زندہ چیز کو نا, چونٹی کو, درخت کو بھی ایون کہتے ہیں بڑی احتیاط سے آپ کریں. تو وہ فیتھ جس نے یہ ریپیوٹ انجوائے کی تھی کہ یار یہ چونٹی کو بھی مارنے کے, مطلب ان کا ایک وہاں پر جو کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, ان کا مین جو آبجیکٹو ہے وہ پیس پھیلانا. ہاں, پیس ہے. اور یہ ان لوگوں نے امپریشن اپنا اور اپنا یہ جو کلیم ہے نا, اس کو تہس نیس کر کے تباہ کر دیا کم از کم. اب یہ دنیا کے سامنے وہ نہیں کہنے کہ بدھ مت کہ یہ ویلیو سسٹم ہے, وہ ویلیو سسٹم انہوں نے یا تو ختم کر دیا یا ڈیلیٹ کر دیا انہوں نے. صحیح ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اب ذرا کس طرح کے واقعات جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ جب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں تو بھی آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. اور تقریباً اب سوشل میڈیا پہ ہر بندہ ایکسپوزڈ ہے. ہر بندے کے پاس وہ سہولت موجود ہے, آپ اس کو اوائڈ کر نہیں سکتے. میں بڑی اسپیڈ میں وہ تصویریں آگے پیچھے کرتا ہوں, لیکن وہ جو پہلے رہ جاتے ہیں وہ آپ کے دماغ کے اندر وہ رہ جاتے ہیں, اور وہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو جو نا آپ اس کے اندر ایک میں تو ایز سائیکیٹرسٹ اور ایز یعنی اس سبجیکٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلسٹ یا کنسلٹنٹ ہونے کے ناطے سے مجھے یہ بھی بہت زیادہ فکر ہے کہ ابھی تو بیچارے ان کی بیسک نیڈز اور لائف کا تھریٹ ہے نا, بعد میں PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, جس کے لیے امریکنز بھی روتے ہیں, یورپین بھی روتے ہیں کہ یار یہ چیز بندے کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. یہ PTSD. اور میرا نہیں خیال کہ دنیا کے پاس یا میانمار والوں کے پاس اتنے سائیکیٹرسٹ ہیں, یا بنگلہ دیش والے بہت اچھے بھی انہوں نے انیشیٹو لیے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہیومینٹی جیسے ہمارا جب افغانستان پہ جب آیا تھا جو بتا کتنا مطلب کھلے عام سے, اوپن عام سے افغانی بہن بھائی جو تھے ان کو اکوموڈیٹ کیا تھا, اور کوئی خدا سے بارڈر پر یہ نہیں ہوا تھا. سب سے بڑی تجارت تھی, کیا کہتے ہیں وہ تھی ہجرت, مائگریشن سب سے بڑی, جی یعنی ڈسپلیسمنٹ تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے, لاکھ یہ علیحدہ بات ہے کہ دنیا کا اس وقت ایک اور جو ہٹلر نما جو مسٹر مودی مطلب پرائم منسٹر آف انڈیا ہے, اس نے وہ ہائی جیک کر دیا ہے افغانیوں کو نا. اور افغانی بھی ہمارے بہن بھائی اتنے نہیں ہیں, معصوم نہیں کہ ہائی جیک ہو جائے, لیکن کافی حد تک جو اس وقت جو ہو رہی ہے ان کی سفارتی جو معاملات ہو رہے ہیں اور جو کونسلیٹ کھلے ہوئے نا, تو ان کے بارے میں بھی میں ایز طبیب ایز ڈاکٹر میں بات کروں کہ آپ یہ جو ظلم کریں نا, وہ جو انسانوں کی زندگی ان کے ذہنی سکون اب چھین رہے ہیں, اس کے علاوہ نا باقی دنیا جا کے دیکھ رہی ہے آپ کو نا, لوگوں کی بھی نیندیں بیچاروں کی نا, اور ذہنی سکون وہ تباہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. سو یہ صرف ہم ڈسٹرب نہیں ہیں, جو سوشل میڈیا کے تھرو جیسے آپ نے کہا کہ گلوبل ولیج دنیا ہر ایک کونے سے دوسرے کونے تک سیکنڈز میں خبر پہنچ جاتی ہے, تو سب لوگ جو بھی درد دل رکھنے والے, چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے نان مسلمز ہوں, وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ سب کا کنسرن ہے. سو میں سلیپ ڈسٹربنس کیونکہ ہمارا ٹاپک تو یہ تھا, لیکن میں آئی وانٹ ٹو کنوے دس میسج ٹو آل دوز ہو آر انوالوڈ ان ایٹراسٹیز, جو ظلم اور یہ جو مطلب بربریت جو کر رہے ہیں نہتے اور معصوم بچوں, عورتوں, بوڑھے بزرگوں کے اوپر, ان سے میری یہ ریکویسٹ بھی ہے, اور آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ دے شوڈ اسٹاپ ڈوئنگ آل آف دس. دے مسٹ اسٹاپ. آپ پوری دنیا کی نیند اور ذہنی سکون آپ نے چھینا ہے. جو زندہ ضمیر ہے نا, ان کی نیندیں آپ چھین رہے ہیں, اور دنیا نہیں معاف کرے گی آپ کو. یہ چیز ریکارڈ ہو چکی ہے, ریکارڈ رہے گی. اینی ویز بٹ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ اگر اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے, تو میں چاہوں گا کہ ابھی پھر جو ہم نے مختلف آپ نے وجوہات بیان کی, تو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اگر بات ہو جائے کہ اب جیسے اب ڈفرینٹ وجوہات ہیں نیند نہ آنے کی, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس, اس میں سائیکولوجیکل بھی ہیں, فزیکل بھی ہیں, یہ ساری اگر تو کس طرح سے ہم ٹریٹمنٹ کی طرف کیسے آئیں گے اس کی؟ جی بیٹی صاحب, اب اس کا باقاعدہ پہلے تو ہے پریونشن. ٹھیک ہے, پریونشن میں چونکہ یہ ٹاپک اس لیے کہ کوئی بھی بندہ نا, اگر آپ ایک گھر میں آپ فیملی کے ہیڈ ہیں, ٹھیک ہے نا, سربراہ, آپ کا یہ فرض بنتا ہے دیکھیں کہ یار میری فیملی کا پیس آف مائنڈ, ذہنی سکون ہے کہ نہیں. صحیح ہے. یہ ماں کا بھی, باپ کا بھی, بڑے بہن بھائیوں کا بھی, چھوٹوں کا بھی, ایون کہ چھوٹے بھی بعض پیس آف مائنڈ ڈسٹرب کرتے ہیں پیرنٹس کا نا. میں سب کے لیے میسیج ہے کہ ایک تو پیس آف مائنڈ ڈسٹرب نہ کریں, نہ دنیا کا کریں
نہ اپنی قوم کا کریں نہ اپنے گھر کا کریں. تو ایک تو پریونشن یہ ہے کہ پیس آف مائنڈ. دوسرا جو سمپل سلیپ ہائیجین، اس پر ابھی تفصیل سے بات کریں گے. وہ جو میں نے کہا تھا اس کی 8 قسمیں کم از کم، میرے خیال میں نیکسٹ پروگرام تک انشاءاللہ جانا پڑے گا اس کے، وہ تاکہ یہ ٹاپک صحیح سے کور کنکلوڈ ہو جائے. بالکل، اس میں کافی ابھی چیزیں ایسی ہیں جو ڈسکس کرنا ضروری ہیں. جی ایگزیکٹلی. اور اس میں دیکھتے ہیں کچھ سوال جواب بھی اگر ہوئے نا تو ہم اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے. ہم نے کوشش کی تھی کہ اس پروگرام کو لائیو لے کے جائیں فیس بک پہ. ڈاکٹر صاحب کے اکاؤنٹ کے ذریعے بھی میں نے بھی اس کو شیئر کیا تھا، لیکن شاید کوئی ٹیکنیکل پرابلمز نیٹ کے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگوں تک زیادہ دیر تک نہیں جا سکا. تھوڑا سا ایک حصہ پروگرام کا ہمارا فیس بک پہ گیا ہے. تو فیس بک پہ بھی سامعین آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارے میسیج باکس ڈاکٹر صاحب کے اکاؤنٹ پہ، میرے اکاؤنٹ پہ جو میسیج باکس ہے اس پہ بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارا نمبر ہے ریڈیو کا 033157474424، اس پہ بھی آپ ہمیں اپنے سوالات اس ٹاپک کے حوالے سے، جو سلیپ ڈس آرڈر ہے اس کے حوالے سے ہم تک پہنچا سکتے ہیں. 2-3 منٹ ہیں ڈاکٹر صاحب. میں چاہوں گا کہ ایک جو شروع میں ایک سوال میں نے کیا تھا کہ مختلف ایج گروپ میں ریکوائرڈ نیند کتنی ہونی چاہیے، بچوں کی کتنی، جوانوں کی کتنی اور بوڑھوں کی، ایک نارمل. جی بیٹی صاحب، وہ جو ایک پیٹرن ہے کہ شروع میں جب بچہ دنیا میں آتا ہے، یعنی پہلے دن یا پہلا ہفتہ یا پہلا مہینہ، اس میں زیادہ وقت اس کا سونے میں گزرتا ہے. جو ایج بڑھتی جاتی ہے نا تو نیند کی مقدار یا اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا، ضرورت، وہ نسبتاً تھوڑی کم ہوتی جاتی ہے. جو ینگ لوگ ہیں اس میں کہتے ہیں کچھ لوگ جو نا وہ کم نیند کر کے بھی نا، مثلاً 5 گھنٹے بھی کر کے، بعض لوگ 4 گھنٹے بھی کر کے، تو وہ بالکل فریش فیل کرتے ہیں. صحیح ہے. کیونکہ نیند کا جو معیار یا کرائٹیریا وہ یہ ہے کہ آبجیکٹیو کا مطلب ہے کہ کتنے گھنٹے بندہ سویا ہے، کوانٹٹی. جیسے آپ نے وہ اسٹیجز ذکر کیے تھے. جی کہ اور سبجیکٹیو 4 کی نیند ہے تو شاید 2-4 گھنٹے میں بندہ سیٹسفائی ہو جائے، اور 1 اور 2 کی ہے تو 10 گھنٹے سو 10 گھنٹے بھی سو گئے. ہاں وہ اس کو احساس نہیں. تو وہ سبجیکٹیو جو سیٹسفیکشن ہے نا بندے کو کہ یار مجھے نیند نہیں آئی ہے مزے کی نا، نیند میری کچی ہے، مجھے، میں بے شک آپ نہ مانے لیکن مجھے نہیں رات کو نیند آئی. تو اس کا یعنی سبجیکٹیو یا اپنا ایک جو ہوتا ہے نا سیٹسفیکشن، یہ بھی کرائٹیریا بہت ضروری ہے نا. سو اس میں کہتے ہیں کہ ینگسٹرز جو ہیں ان کو 6 سے 8 گھنٹے، ینگسٹرز مینس ٹین ایج اینڈ پلس جو ہے نا، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو پھر عمر کا آگے سلسلہ بڑھتا ہے تو پھر عام طور پر کہتے ہیں 5-6 گھنٹے بھی، بزرگ جو 4 گھنٹے بھی. اور جو بزرگ ماشاءاللہ جو جیسے ہمارے کلچر میں ہمارا جو فیتھ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں نے بڑا اچھے طریقے سے ایک لائف کو ریگولر ایک ڈسپلن کے ساتھ ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے. وہ تہجد رات کو پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تو ان کی وہ یعنی ایک لائف سٹائل بھی ایسا بن جاتا ہے کہ رات کو جلدی ذرا سو جاتے ہیں، 5-6 گھنٹے کر کے نیند اپنی پوری کریں، اس کے بعد پھر اپنی عبادات، اپنا سلسلہ، واک کا سلسلہ، یہ ساری چیزیں شروع کر دیتے ہیں. صحیح. تو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے پھر اگر کہنا تو نیکسٹ ٹائم کیونکہ ڈیٹیل سے ہم نے بات کرنی ہے. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ بیٹی صاحب، تھینک یو.